السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ سبا آیات 1 تا 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری حمد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے ہر اس کا جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، اور اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں بھی، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ وہ جانتا ہے اسے بھی جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور ہے وہ نہایت رحم فرمانے والا اور درگزر کرنے والا۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ ضرور آ کر رہے گی تم پر، وہ عالم الغیب ہے، نہیں ہے اس سے چھپی ہوئی ذرہ برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس سے اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر وہ درج ہے کتاب مبین میں، تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے باغ دوڑ کی ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے عذاب بدترین اور دردناک۔ اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم کہ جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وہ سراسر حق ہے، اور رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو غالب اور تمام خوبیوں کے مالک کا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے گا تو بلا شبہ تم پھر پیدا کیے جاؤ گے نئے سرے سے۔ کیا گھڑ رہا ہے یہ اللہ پر جھوٹ، یا ہے یہ شخص دیوانہ؟ نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور دور جا پڑے ہیں گمراہی میں۔ کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی ان چیزوں پر جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں، مثلاً آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر کوئی ٹکڑا آسمان کا، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور بے شک عطا کیا تھا ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل۔ اے پہاڑوں، تسبیح و مناجات میں ساتھ دو اس کا، اور پرندوں کو بھی، اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے لوہا، اس ہدایت کے ساتھ کہ تیار کرو زرہیں اور ٹھیک اندازے پر رکھو ان کے حلقے، اور کرو نیک کام، بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو چلنا اس کا صبح کو 1 مہینے تک تھا اور شام کے وقت چلنا اس کا 1 مہینے تک تھا، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے چشمہ تانبے کا، اور کچھ جن جو کام کرتے تھے اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے، اور جو سرتابی کرتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے تو چکھاتے تھے ہم اسے آگ کا عذاب۔ یہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، عالیشان عمارتیں اور تصاویر اور لگن حوض کی مانند اور بھاری دیگیں جمی ہوئی۔ عمل کرو اے آل داؤد شکر کے طریقے پر، لیکن کم ہے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے۔ پھر جب نافذ کیا ہم نے سلیمان پر موت تو نہ پتہ دیا ان جنات کو اس کی موت کا مگر دیمک نے جو کھا رہی تھی اس کے عصا کو۔ پھر جب وہ گر پڑے تب معلوم ہوا جنات کو کہ اگر جانتے ہوتے وہ غیب تو نہ مبتلا ہوتے وہ ذلت کے عذاب میں۔ بلا شبہ تھی قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی، 2 باغ تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، کھاؤ اس رزق میں سے جو دیا ہے تمہارے رب نے، اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک اچھا اور عمدہ ہے اور رب ہے بخشنے والا۔ پھر وہ منہ موڑ گئے تو بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب، اور بدل دیا ہم نے ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں سے جن میں پھل تھے کڑوے کسیلے اور جھاؤ کے درخت اور چند بیری کی جھاڑیاں۔ یہ بدلہ دیا تھا ان کو ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور نہیں بدلہ دیتے ہم مگر ناشکرے انسانوں کو۔ اور بسا دی تھی ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، ایسی بستیاں جو نمایاں نظر آتی تھیں، اور منزلیں مقرر کر دی ہم نے ان میں سفر کی، چلو پھرو ان میں رات دن بے خوف و خطر۔ لیکن انہوں نے کہا اے ہمارے مالک دراز کر دے ہماری سفر کی مسافتیں، اور اس طرح ظلم کیا انہوں نے اپنی جان پر، سو بنا کر رکھ دیا ہم نے ان کو کہانیاں، اور تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صابر و شاکر ہو۔ اور بلا شبہ سچ ثابت کر دیا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک گروہ کے جو مومن تھا، اور نہیں حاصل تھا اسے ان پر کوئی اختیار مگر
تاکہ دیکھیں ہم کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر اور کون ہے ان میں سے جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ کہو کہ پکار دیکھو انہیں جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا نہیں مالک ہیں وہ ذرہ برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ہے ان کی آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں کوئی شرکت، اور نہیں ہے اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار بھی، اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے سفارش اللہ کے حضور مگر صرف اس شخص کو جس کے لیے اجازت دے اللہ اس کی، حتیٰ کہ جب دور ہوگی دہشت ان کے دلوں سے تو وہ پوچھیں گے کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے، وہ جواب دیں گے کہ ٹھیک، اور وہ ہے عالی شان اور سب سے بڑا۔ پوچھو کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے، کہو اللہ، اور میں یا تم، کہو کوئی ایک۔ پوچھو کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے، کہو اللہ، اور میں یا تم، کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا پھر کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہو نہیں باز پرس ہوگی تم سے اس کی جو قصور ہم نے کیے، اور نہیں جواب طلبی ہوگی ہم سے ان کی جو تم کرتے ہو۔ کہو جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور ہر بات جاننے والا۔ کہو ذرا دکھاؤ مجھے وہ جنہیں ملا رکھا ہے تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر، ہرگز نہیں، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہتے ہیں یہ لوگ کہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی، اگر ہو تم سچے، کہہ دیجئے تمہارے لیے مقرر ہے مہلت کی میعاد کا ایک دن، نہ تاخیر کر سکتے ہو تم اس کے آنے میں ایک گھڑی کی، اور نہ پہلے لا سکتے ہو۔ اور کہتے ہیں یہ کافر ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم اس قرآن پر اور نہ ان پر جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور کاش تم دیکھو وہ سما جب ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، ڈال رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے پر الزام، کہیں گے وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر نہ ہوتے تم تو ضرور ہم مومن ہوتے، اور کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے جو دبا کر رکھے گئے تھے کیا ہم نے زبردستی روکا تھا تم کو ہدایت سے اس کے بعد کہ آ گئی تھی وہ تمہارے پاس، نہیں بلکہ تم خود ہی تھے مجرم۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، نہیں بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی سازشیں تھیں جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ٹھہرائیں ہم اس کا ہمسر، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے یہ جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ڈال دیں گے ہم توق گردنوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر اسی کا جو وہ کرتے رہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی متنبع کرنے والا مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے بلا شبہ ہم ان کے جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور ہرگز نہیں دیا جائے گا ہمیں عذاب۔ کہو بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور نپات اللہ عطا فرماتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی جو تمہیں قریب کرتی ہو ہم سے کسی درجہ میں، ہاں مگر جو شخص ایمان لائے اور کرے نیک عمل سو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے دگنی جزا ان کے اعمال کی، اور یہ لوگ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کہو بے شک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نپا تلا دیتا ہے، اور جو خرچ کر دیتے ہو تم کوئی بھی چیز تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اور جس دن جمع کرے گا وہ ان سب کو پھر پوچھے گا فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق، نہیں بلکہ یہ عبادت کیا کرتے تھے جنوں کی، اکثر ان میں سے انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سو آج نہ پہنچا سکے گا کوئی تم میں سے کسی کو فائدہ اور نہ نقصان، اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جو ظالم تھے لو چکھو مزہ آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات بینات تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان سے جن کو پوجا کرتے تھے تمہارے باپ دادا، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ گھڑا ہوا، اور کہہ دیا ان کافروں نے حق کے بارے میں جب ان کے سامنے آیا وہ
کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، حالانکہ نہ دی تھی ہم نے انہیں کتابیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا، اور جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں پہنچے ہیں یہ 10ویں حصے کو بھی اس کے جو دیا تھا ہم نے پہلے لوگوں کو، پھر بھی انہوں نے جٹلایا ہمارے رسولوں کو، سو دیکھ لو کیسی سخت تھی ہماری سزا۔ کہو بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صرف ایک بات کی کہ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے واسطے دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر سوچو آخر کون سی ہے تمہارے صاحب میں جنون کی بات، نہیں ہے وہ مگر متنبع کرنے والا تم کو ایک عذاب شدید سے اس کی آمد سے پہلے۔ کہیے جو مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجر وہ تمہیں مبارک ہو، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کہو بلا شبہ میرا رب چوٹ لگاتا ہے حق سے، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور نہ کچھ کر سکا باطل پہلے اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔ کہو اگر گمراہ ہو گیا ہوں میں تو حقیقت یہ ہے کہ میری گمراہی مجھ ہی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو بھیجی ہے میری طرف میرے رب نے، بلا شبہ ہے وہ سب کچھ سننے والا اور قریب ہی۔ اور کاش دیکھتے تم وہ منظر جب گھبرائے پھر رہے ہوں گے یہ لوگ، اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے قریب ہی سے، تو کہیں گے یہ کہ ایمان لے آئے ہم اس پر، حالانکہ اب کہاں ہاتھ آ سکتا ہے ان کے اتنی دور سے، جبکہ انکار کر چکے تھے یہ اس کا اس سے پہلے اور چلاتے رہے تھے یہ جبکہ انکار کر چکے تھے یہ اس کا اس سے پہلے اور چلاتے رہے تھے تیر تکے بلا تحقیق دور ہی سے، اور پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کی یہ خواہش کرتے تھے، جیسا کہ کیا گیا تھا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ پہلے، بلا شبہ وہ پڑے ہوئے تھے گمراہ کن شک میں۔